الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 8 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27۔ قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 23واں روزہ ہے۔ کثیر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکف ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں جامعۃ المدینہ چاٹگام سے عرض کر رہا ہوں، میرا عمر 15 سال ہے، کیا میں چوک درس دینے کے لیے اجازت ہے؟ ارشاد فرما دیجئے۔ پاپا الحمدللہ یہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام میں ماشاءاللہ کافی ایسے مدنی منع ہوتے ہیں کہ جو درس و بیان تو کرتے ہیں، اور چونکہ بعض علاقے کے بھی ہوتے ہیں تو یوں مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی اس عمر کا طالب علم پہلی صف میں نماز پڑھ رہا ہو یا کچھ اس طرح کے مدنی کاموں میں حصہ لیتا ہو تو بعض جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں نا ان کا بھی ان کے ساتھ بڑا تعاون ہوتا ہے، تو یہ بعض ذمہ داران ترکیب بناتے ہیں کہ اس طرح سے اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی ہوں سمجھدار ان کے ساتھ تو وہ مدنی کاموں میں حصہ بھی لے لیتے ہیں، چوک درس دے سکتے ہیں۔ جی جی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد علی اتاری، نیچے مرشد کریم کی بارگاہ میں میری عرض ہے کہ یا مرشدی یہ ارشاد فرما دیجئے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کو کچھ نہ کچھ منہ دکھائی دی جاتی، کیا ان پیسوں سے عقیقہ کرنا جائز ہے؟ اگر یہ پیسے جو منہ دکھائی کے دیے جاتے ہیں مدنی منی کے، اب وہاں کا عرف کیا ہے آپ کے یہاں کا؟ اگر عرف یہ ہے کہ یہ بچے کو جو منہ دکھائی کے پیسے دیتے ہیں یہ اس کی ماں کو دیتے ہیں، ماں مالک ہوتی ہے پیسوں کی، تو ماں کی اجازت سے عقیقہ ہو سکتا ہے۔ اگر باپ اس کا مالک ہوتا ہے تو باپ کی اجازت سے ہو سکے گا، یا یہ کہ ماں کی طرف کے رشتہ دار جو دیتے ہیں منہ دکھائی اور ماں کی سہیلیاں دوستیں دیتی ہیں تو وہ ماں کے مانے جاتے ہیں، باپ کے دوست وغیرہ یا باپ کے خاندان کے رشتہ دار جو دیتے ہیں تو وہ اگر یہ عرف ہو رواج ہو کہ یہ باپ کے مانے جاتے ہیں تب بھی مطلب اپنے اپنے پیسوں سے یا آپس میں مشورہ کر کے بچے کے ماں باپ مل کر بھی یوں عقیقہ کر سکتے ہیں رقم ڈال کر، اور اگر یہ رقم اس مدنی منع یا مدنی منی کے مانی جاتی ہے، ایسا رواج ہے کہ منہ دکھائی کے پیسے یہ بچے ہی کے ہوتے ہیں، اگر ایسا ہے تب تو عقیقہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بچہ اس کا مالک ہے، یہ پیسے اس کا والد یا جو بھی ولی یعنی سرپرست ہے وہ یہ رقم اسی بچے پر خرچ کر سکتا ہے،
یا اس کے لیے جمع کر لے، یا کچھ خرچ کر دے، کچھ جمع کر لے، اور جب یہ بالغ ہو جائے تب اس کے حوالے کر دے۔ عقیقہ نہیں ہو سکتا اس سے۔ ہاں بالغ ہونے کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ جو بھی کرے، عقیقہ کرے، قربانی کرے، جو بھی کرے، اس سے چاہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد عمر ہے اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ ہمیں میوزک والی گھڑی چاہیے، تو اس میں ہم کیا کرنا چاہیے؟ اور میرا ایک سوال یہ ہے کہ بعض اوقات کسٹمر آتا ہے، وہ یہ بولتا ہے کہ بھائی میں آپ کو دیکھ کے گھڑی لے رہا ہوں اور اس میں کوئی خرابی ہو جاتی ہے اور وہ آگے بعد میں پھر تو داڑھی کو دیکھ کے آپ سے لی تھی، اب اس میں خرابی آ گئی تو وہ داڑھی کو بولتا ہے، پھر اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میوزک والی گھڑی نہیں بیچنی چاہیے، اپنے اس میں رکھے ہی نہیں دکان پہ۔ اور رہا یہ کہ گھڑی اگر دیکھ بھال کے لی تھی اور اس وقت کوئی خرابی نہیں تھی تو اب وہ لے کر چلا گیا، اب خرابی پیدا ہو گئی اس میں، تو اب یہ اس کے نصیب۔ اب اگر وہ جھگڑا کرتا ہے یا داڑھی کا بولتا ہے تو ظاہر اس کا قصور ہے۔ خالی وہ داڑھی والے سے ہی نہیں جھگڑے کرتے، وہ پھر وہ عادت ہوتی ہے ان کی، وہ سب سے غلطتے ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا بپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، بلکہ ایک عرض ہے کہ میں اپنی بیوی کو تحفہ دینا چاہتا ہوں کتاب کی شکل میں، رسالہ کی شکل میں، تو میری رہنمائی فرما دیں کہ میں اس کو کون سی کتاب یا کون سا رسالہ دوں جس کو وہ پڑھ کر اس پر عمل کرے، جس سے ہمارے گھر کے معاملات بھی جو درست ہو جائیں، اس کی بھی آخرت سنور جائے اور ہماری بھی آخرت سنور جائے اور میرے بچوں کی جو پرورش ہے وہ بھی اچھی ہو جائے۔ اس میں یہ کہ پردے کے بارے میں سوال جواب، یہ اسلامی بہنوں کے لیے اس میں فرض علوم، پردے کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہے اس کا بھی اس میں رد ہے، اور پردہ کس کو بولتے ہیں، پردے کی اہمیت، بے پردگی کے نقصانات وغیرہ سب بیان کیے ہوئے، تو یہ بھی اس کو پڑھائی جائے۔ اور ساتھ میں گھر میں مدنی ماحول بنانا ہے تو الحمدللہ فیضان سنت جلد اول اور جلد دوم کے جو 2 حصے ہیں، غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت، 3 کتابیں، اگر وہ پڑھے، اتنا جذبہ ہو کہ وہ پڑھے اس کو، تو انشاءاللہ اس کے فوائد بہت ہوں گے۔ اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کے چھوٹے چھوٹے بہت سارے رسالے ایسے ہیں، اس میں خاص کر احترام مسلم، یہ تو اس کو پڑھائی تھے، بہت مختصر ہے، یہ پڑھے گی تو اللہ کرے گا اس کا بہت ذہن بنے گا۔ اور ایک چھوٹا رسالہ زخمی سانپ، یعنی اگر وہ زیادہ نہیں پڑھتی، مانتی نہیں ہے، تو چھوٹا رسالہ ہے زخمی سانپ، یہ بھی کوئی 20-30 صفحے کا ہوگا، احترام مسلم بھی اتنا ہی ہوگا، 20-30-40 صفحے کا۔ یہ دونوں رسالے پڑھ لے گی نا تو اللہ کرے گا اس کے بھی بڑے اچھے نتائج آئیں گے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو ان کو آپ پڑھیں گے نا، ہو سکے تو آپ بھی پڑھ لیجئے گا، یہ دونوں رسالے تو آپ پڑھ ہی لیجئے، اور یہ بھی پڑھ لیں، دونوں کے لیے اس میں مفید مدنی پھول ہے۔ مزید آپس کے حالات خوشگوار کرنے کے لیے ایک بہترین رسالہ ہے، میاں بیوی کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے، بھلے نکاح کر چکے ہم، آپ کو نکاح کو 25 سال ہو گئے، آپ ایک نظر سنت نکاح یہ رسالہ پڑھ لیں۔ جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی وہ بھی پڑھ لیں، اور جن کی شادی ہو گئی ہے بال بچے والے، وہ بھی اس رسالے کو پڑھ لیں، سنت نکاح۔ یہ شاید یہ سمجھتے ہو سنت نکاح تو جب نکاح ہوگا تو پھر پڑھ لیں گے، نکاح ہونے والا ہو تو پڑھ لیں گے، تو نکاح ہونے والا ہو اسی کے اس میں مسائل نہیں ہیں، یہ آپ اس کو پڑھیں تو پتہ چلے گا اس میں کیا ہے، فائدہ نہ ہو تو پیسے واپس، یہ مبالغہ ہے۔ اتنا پیارا رسالہ ہے، اس میں گھر چلانے کے تعلق سے تو شاید نمبر 1 ہے یہ رسالہ، جس کے گھر میں جھگڑے ہوتے ہوں، ناچاکیاں ہوں، میاں بیوی کے انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، دونوں میں سے ایک جو ہے وہ جھگڑالو ہو اور دوسرا کڑتا ہو کہ اب یہ جھگڑے کیسے ختم ہو، تو یہ دونوں پڑھ لیں گے۔ بعض وقت کڑتا ضرور ہے
کہ جھگڑے ختم ہو، لیکن سبب بھی یہ خود بن جاتا ہے، اس کی توجہ نہیں ہوتی، وہ ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے کہ جس سے وہ جھگڑا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ یوں صحیح آدمی ہوتا ہے، لیکن ابھی بچوں کی امی سوئی ہے تو اس کو آواز دے گا کہ مجھے جانا استری کر دو، اور ذرا جلدی میرے ٹیبل پر پانی رکھ دو، مجھے پانی پینا ہے۔ اب وہ ہے شریف آدمی، صحیح آدمی ہے، لیکن اس میں اتنی عقل نہیں ہے کہ ابھی سوئی ہے، اب اس کو بولیں گے استری کر دو، پانی رکھ دو، تو یہ اتنے مشکل کام نہیں استری بندہ خود کر سکتا ہے۔ اب یہ سوئی ہوئی بیچاری ہو، اس کو جگائیں گے تو اس کا موڈ خراب ہوگا۔ پانی اٹھ کر خود بھر کے پی لے، کیا آپ چھوٹے باپ کے ہو جائیں گے؟ تو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اپنے وقت کے حاکم تھے، امیر المومنین تھے، ان کے پاس کوئی مہمان آیا، چراغ میں تیل ختم ہو گیا، تو انہوں نے خود اٹھ کر چراغ میں تیل ڈالا، تو آنے والے نے کہا کہ حضرت آپ اپنے ہاتھ سے غلام کو حکم فرما دیتے، تو بولا وہ ابھی سویا ہے، اس کو کہا جگہ بیچارے ہو۔ یہ حکیم وقت کا انداز۔ اور ہماری حالت یہ کہ ہم اپنی بیوی کو بعض اوقات ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں پھر یہ محاورہ ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں، اگر یہ پاؤں کی جوتی سمجھیں گے تو وہ جوتی کبھی نہ کبھی سر پہ ایسی تڑ پڑے گی کہ یاد کرے گا۔ تو بیوی کے اپنے حقوق ہیں، شوہر کے اپنے حقوق ہیں، اور دونوں کے حقوق نبھانے پڑیں گے، ورنہ اس کی یعنی کہ وہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے نا جب، تو بڑی رسوائی ہوتی ہے۔ اس کا بھی بعضوں کا اندازہ ہوگا، پھر یا تو میکے بیٹھ جاتی ہے یا کورٹ میں جاتی ہے، خلا مانگتی ہے، فلاں کرتی ہے، اور پھر جو رسوائی اور بدنامی ہوتی ہے، جو ٹینشن ہوتا ہے نا، تو اس لیے میاں بیوی اگر دونوں اسلام کے بتائے ہوئے حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی یہ نوبتیں نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ دونوں کے حقوق ہیں، میاں کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، ایک ہی کا نہیں ہے کہ اسی کو دبایا جائے۔ اس وقت معاشرے میں عورت کے حوالے سے کافی مشہور ہے کہ اس کی حق تلفیاں زیادہ کی جا رہی ہیں، یعنی یہ زیادہ تر واقعات آ رہے ہیں وہاں سے، گاؤں دیہات اور اس طرح کے جو انٹیریئر جو علاقے کہلاتے ہیں، جن میں ہر طرح سے علم کی کمی ہم کہہ سکتے ہیں، وہاں ظلموں کے واقعات کافی آتے ہیں اور اس پر تبصرے بھی سنے جاتے ہیں۔ تو وہاں علم کا نور اور علم کی روشنی پھیلے، اور وہاں اس بات کا، وہاں بھی مطلب زیادتی کہاں نہیں ہوتی، دونوں طرف کے معاملات ہوں گے، لیکن وہاں عورت کے ساتھ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ تو وہاں علم میں دین کیسے پہنچانا ہے کی کوئی صورت بنائی جائے۔ مدنی قافلے وہاں دھوم دھام سے سفر کریں، بار بار سفر کریں، پڑے رہیں وہاں، تو اس طرح گاؤں کے لوگ آپ کے قریب آئیں گے، جب قریب آئیں گے تو ان کا مدنی ذہن بنے گا، تو اس سے گھروں کے ماحول جو ہیں وہ تبدیل ہوں گے، مدنی ماحول بنیں گے، ان کو حقوق پتہ چلیں گے، بندوں کے، بچوں کی امی کو کے حقوق پتہ چلیں گے، معلومات ہوگی۔ مدنی قافلے سے بہتر ذریعہ شاید نہیں ہے۔ شاید 1.5-2 لاکھ کے آس پاس معلوم ہوتے ہیں کہ پاکستان میں دیہات ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہات، چھوٹے چھوٹے، یہ ایسے زیادہ ہوں گے۔ ہم نے مدنی مشورے کیے تھے مدرسۃ المدینہ بالغان ہر چھوٹے چھوٹے دیہات میں بھی کھولنے کی صورت اسٹارٹ لیں، ہونی چاہیے کہ ایک بار اگر مدرسۃ المدینہ بالغان صحیح پڑھانے والا اگر کہیں پہنچ گیا اور میرے رب کے کلام کا نور اگر وہاں پہنچنا شروع ہو گیا تو امید ہے کہ وہ لوگ کافی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آ سکتے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان کی برکت سے۔ پھر اس کی برکت سے فیضان سنت کا درس شروع ہو سکتا ہے، پھر اس کی برکت سے وہاں ہفتہ وار اجتماع شروع ہو سکتا ہے، پھر اس کی برکت سے وہاں سے مدنی قافلے بھی سفر کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہم ہمت کر جائیں اور ہمارے اسلامی بھائی اس طرح، کیونکہ ظاہر ہے آپ جو اعلان کرتے رہتے ہیں کہ 12 ماہ دے دیں، 92 دن دے دیں، اس طرح اگر کوئی ایسا وقت دے دے اور سیکھ بھی لے، سیکھنے کے بعد ایسی جگہوں پر جا کے بیٹھ جائے تو ہو سکتا ہے کہ نتیجہ ایسا نکلے کہ اس کی طبیعت خوش ہو جائے، اور اپنا الٹرنیٹ بنا لے۔ جی۔ اگر 12 ماہ والا ہے تو 12 ماہ کے بعد تو یہ رخصت ہو جائے گا،
बना बनाया माहौल फिर टूट फूट का शिकार हो सकता है। तो वहीं का कोई बाशिंदा हो उसी गांव का, उस पर खूब कोशिश करे, उसको वक्त दे, उसको शफकत दे कि वो पढ़ाने के काबिल हो जाए, मुबल्लिग बन जाए, तो वो फिर अपने गांव को संभाल लेगा, मदीना मदीना हो जाएगा। मदनी चैनल की तरगीब दे कि मदनी चैनल देखें और सिर्फ मदनी चैनल देखें। मदनी चैनल के जरिए भी इंशाअल्लाह सुधार आने का पूरा इम्कान है। ये सवाल है कि आज के ज़माने में, सवाल ये थोड़ा सा तवील है और है, होता भी है इस तरह बाज़ जगहों पर, कहते हैं कि हर तीसरा शख्स अच्छी नौकरी की तलाश में है, मगर किसी को ही अच्छी नौकरी मिलती है। इनमें से बहुत लोग भारी रकम और सिफारिशों के ज़रिए अच्छी नौकरी पाने में भी कामयाब हो जाते हैं, और रिश्वत और सिफारिश के बगैर उमूमन नौकरियां, ये इनके कहने के मुताबिक अच्छी नौकरियां नहीं मिलती। ऐसी सूरत में हम किसी से कर्ज लेकर, रिश्वत देकर नौकरी हासिल कर सकते हैं। इससे मिलने वाली तनख्वाह हलाल होगी या हराम होगी? इस सूरत में क्या किया जाए? बाप अगर अच्छे ओहदे पर फाइज है और वो अपने बेटे को अच्छी जगह नौकरी पर रखवाता है, तो क्या ये भी सिफारिश के जुमरे में आएगा? सिफारिश करना जायज़ है या नाजायज़ है? कुरान और हदीस की रोशनी में इरशाद फरमाइए। सिफारिश करना तो खैर जायज़ है, और जबकि वो अहल हो जो नौकरी रखेगा, वो सिफारिश के बेस में आकर नहीं, अगर वो अहल है तो उसको नौकरी में रखे। और रिश्वत के जरिए नौकरी ना की जाए, कि रिश्वत देना हराम है, लेना भी हराम है। अलबत्ता रिश्वत के जरिए किसी ने नौकरी हासिल कर ली और वो अहल था और उसके बाकी इजारे के मामला जो भी दुरुस्त है, तो वो जो आमदनी होगी वो हलाल है। अब ये नादान जो है ना, वो समझता है रिश्वत देना हराम है, ठीक है, वो आमदनी तो हलाल है ना अपनी, तो ये अल्लाह की नाफरमानी को क्यों कम समझते हैं? ये एक बार रिश्वत देना क्या आपको जहन्नम में पहुंचा नहीं सकता? हराम रोजी भी तो जहन्नम में पहुंचाने वाला काम है, तो रिश्वत भी तो जहन्नम में पहुंचाने वाला काम है। और फिर ये कि असल नाफरमानी अल्लाह ताला की है, और अल्लाह ताला की नाफरमानी को आसान बात है क्या? तो इसलिए अल्लाह की नाराजगी से बंदा डरे, न कि ये रोजी हलाल होगी तो ये हलाल रोजी बचा लेगी, जबकि दूसरे गुनाह करता रहे बंदा जिसमें रोजी हराम ना होती हो मगर हो गुनाह। कोई शराबी है और कोई हलाल धंधा करता तो रोजी तो उसकी हलाल है ना, और शराब पीना हराम है, तो क्या अब शराब पीना हराम है तो ये बच जाएगा? इसी तरह हजार गुनाह है कि जो बंदा करता है और बोले यार ये भाई रोजी तो मेरी हलाल है ना, फेल नाजायज है ना, आमदनी तो जायज है ना, तो फेल नाजायज नाराज किसको कर रहा है? तो देखो रब को नाराज कर रहा है। रब की नाराजगी कौन बर्दाश्त कर सकेगा? सबसे बड़ी नेमत यही है कि किसी से रब राजी हो जाए, बस उसका बेड़ा पार है। अल्लाह की रिजा ये सबसे अहम तरीन नेमत है, इसको हम लोग फरामोश कर देते। ज़ाहिर जिससे रब राजी होगा यकीनन उसको जन्नत ही में दाखिल करेगा। ये हो नहीं सकता कि रब राजी हो और दोजख में झोंक दे, कभी भी नहीं हो सकता। या किसी से रब नाराज हो जाए और जन्नतुल फिरदौस में उसको आलीशान महल दे दे, ये कैसे हो सकता है? तो रब की नाराजी जहन्नम में जाने का सबब, और अल्लाह ताला की खुशनुदी रिजा ये जन्नत में दाखिल होने का सबब है। तो बंदा ये दो बातें देख लेगा ना कि ये मैं ये जो काम करने लगा हूं रब राजी है या नाराज है। नाराज है तो उस काम के करीब ना जाए, रब इससे राजी होता है वो काम सर आंखों पर ले ले। भाई ये अगर मेयार रख ले तो बहुत बड़ी बात है। इल्म होना चाहिए, इतना पता हो कि ये नाराज करने वाला काम है, ये राजी करने वाला काम है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम नुमान है और मैं इटली से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि 7.5 तोले के ऊपर ज़कात लगती है कि जिसके पास 7.5 तोला उसको ज़कात लगती है? 7.5 तोला सोने, अगर सोना है और वो किसी
तरह वो हाजत असलिया से फारिग, यानी कि मतलब वो कर्ज वगैरह में डूबा हुआ नहीं है ना। निसाब 7.5 तोले है, इससे ज्यादा हो तो फिर ज्यादा भी सही, लेकिन कम से कम 7.5 तोले सोना हो तो ये निसाब की रकम है। तो ज़कात के शराइत पाए जाएंगे तो ज़कात फर्ज होगी। सोने के निसाब के एतबार से 7.5 तोले सोना। इसमें ये भी रहनुमाई फरमाए, बसा औक़ात सोने के अलावा कुछ और चीजें भी होती हैं, तो अब ऐसी सूरत में क्या हुक्म होगा? उमूमन सोने के साथ करेंसी भी तो होती है, माल तिजारत भी कुछ ना कुछ होता है, जो अगर ताजिर है तो। अगर किसी के पास फ़कत सोना ही सोना है और कुछ भी नहीं है, ना चांदी है, ना ज़रूरत के अलावा रकम है, ना बेचने का सामान है, तो इस सूरत में तो 7.5 तोला सोना होना ज़रूरी है। इसी सूरत में उस पर ज़कात लाजिम होगी। और अगर सोना कम है और सोने के साथ उसके पास कुछ भी नहीं है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। और सोना कम है 7.5 तोला से, लेकिन उसके साथ उसके पास चांदी है या ज़रूरत के अलावा जो हाजत असलियाँ हैं उसके अलावा उसके पास रकम है और या उसके पास बेचने का सामान है, तो इस सूरत में उसकी जो रकम है, प्राइस बॉन्ड है या बेचने का सामान है, उसको हम मिलाएंगे सोने के साथ। अब मिलाकर देखेंगे कि इसकी रकम 52.5 तोला चांदी के बराबर बनती है या नहीं बनती। 52.5 तोला चांदी तकरीबन 33,000 कुछ 100 रुपये की आ रही है। तो जैसे अब 2 तोला सोना है तो वो लाजमी, तो बल्कि 1 तोला सोना भी जो है उसके साथ जब रकम मिलाएंगे तो वो बआसानी 33-34 हज़ार की बन जाएगी, ज़्यादा ही बनेगी। तो इस सूरत में इसके ऊपर ज़कात हो जाएगी लाजिम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चंद मुख्तसर से सवालात हैं। क्या रोज़े में सर और दाढ़ी में मेहंदी लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन एहतियात करनी चाहिए। मुंह पर, ये मूंछों पे और यहाँ लगाने में ये खतरा रहता है कि मुंह में चली जाए मेहंदी, तो इसलिए वो रात को लगाना अनसब है। सर में लगाना हो तो मसला नहीं है, वो जाने का खतरा नहीं रहता मुंह में। दाढ़ी में भी अगर यहाँ लगाएगा तो नहीं होगा खतरा, लेकिन ये यहाँ भी जहर लगानी पड़ती है, ये खतरा होता है, इससे बचना चाहिए। फर्ज रोजे में ये खतरा लेना खतरे की बात है। अगर इतनी चली गई और हल्के में, मामूली भी चले, हल्के में इसका मजा महसूस हुआ तो रोजा टूट जाएगा, जबकि रोजा याद हो। ये क्या इस्लामी बहन दुपट्टे के बगैर अजान का जवाब, नमाज की अदायगी या दुरूद पाक पढ़ सकती हैं? क्या इनको भी नमाज में 7 हड्डियां लगाना फर्ज है? दुपट्टे के बगैर अजान का जवाब, दुरूद शरीफ पढ़ना ये तो सही है, जबकि अब बेपर्दगी की सूरत ना हो। अगर नाम महरम के सामने है तो वैसे ही गुनाहगार है अगर ये दुपट्टे के बगैर, यानी बाल उसके खुले हुए तो। लेकिन इस दौरान अगर दुरूद शरीफ पढ़ा तो वो एक अलग नेकी है। अलबत्ता नमाज में तो ये बाल छुपाने फर्ज है ना, सित्र औरत में इसके बाल भी शामिल है, तो नमाज में तो मोटे कपड़े से बाल छुपाने होंगे। अगर पतला दुपट्टा है कि बाल की सियाही कालक चमक रही है तब भी नमाज नहीं होगी। असल में वो मुख्तलिफ सूरतें, यानी असल जो शर्त है वो तो पेशानी की हड्डी लगना और उंगली का एक मुड़ना, ये मर्द के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा वाजिबात हैं और दीगर चीज़ें हैं। अब औरतों का जो मामला है उसमें उनके जो पाँव लगाने की हैयत है, मर्दों की तरह सजदा नहीं करेंगी बल्कि सिमट के करेंगी। सजदे में 7 हड्डियों की हदीस शरीफ में तो अगर मुतलक है, अलबत्ता ये कि मर्द का हड्डियां लगाने का अलग अंदाज है, औरतों का अलग अंदाज है, जो अभी इन्होंने बयान फरमाया। इस्लामी बहनों की नमाज, उसको हर इस्लामी बहन को चाहिए कि उसे पढ़े, पूरा तरीका लिखा हुआ है। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सवाल पंजतन, तो इसका खुलासा क्या? हाँ, पंजतन किसको बोलते हैं? अब इनको बोलो, बताएं यार ये कुछ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मोहम्मद इमरान अत्तारी, जामिअतुल मदीना सादिकाबाद से। पंजतन से मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत अली, हज़रत फातिमा ज़हरा, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। जवाब दुरुस्त है। पंजतन के एक माना और भी है। जामिअतुल मदीना, फैज़ान मदीना, सक्कर, दर्जा सालिस। पंजतन का माना है हुजूर अलैहिस्सलाम और खुलफाए राशिदीन 4। जवाब दुरुस्त है। दरअसल पंजतन के माना 5 बदन। इन मानों कर तो पंजतन बहुत सारे होते हैं। मेरे 3 बच्चे,
تو ہمارے بھی 5 بدن ہو گئے، 5 جسم ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.